گے۔ تو اگر ہم رب کے بن جائیں اور اس کے بعد اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر امید ہے رب سے کہ امید لگائیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ جب ساری زندگی اپنے رب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو پیٹھ پھیر کر ساری زندگی ہم گزار کر چلے گئے اور اس امید پر چلے گئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر حساب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر حساب لے گا، اگر نہیں چاہے گا تو حساب نہیں لے گا۔ تو ظاہری حکم جو ہے وہ شریعت کا وہ ظاہر پر لگتا ہے، کبھی باطن پر حکم۔ یہ ایک بہترین ایک اصول ہے ہمارے دین اسلام کا، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک اور چیز یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث پاک میں نے خود پڑھی تو نہیں ہے، ایک استاد محترم سے سنی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب گشت فرمایا کرتے تھے نا، ایک جگہ سے آپ کو شک ہوا کہ اندر شراب چل رہی ہے، گھر کے اندر نا شراب چل رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوار سے اوپر اندر دیکھا اور واقعی ایک شخص تھا اندر، گھر کا جو مالک تھا شراب پی رہا تھا۔ تو اس وقت کیونکہ دین انہوں نے حضور سے سیکھا ہوا تھا نا، اگرچہ گناہ ہو جاتے تھے لوگوں سے، لیکن دین کا بھی پتہ ہوتا، دین کی خبر بھی ان لوگوں کو ہے تھی۔ تو جب حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت عمر نے فرمایا اے شخص پکڑا گیا، تو نے گناہ کیا، شراب پی ہے۔ تو آگے سے اس شخص نے جواب دیا اے عمر، میں نے شراب پی ایک گناہ کیا ہے، آپ نے بھی گناہ کیے، آپ نے ایک سے بڑھ کے گناہ کیے۔ ایک تو گناہ کیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جھانکا ہے، شرعی طور پر یہ گناہ ہے، کسی کے گھر میں جھانکنا شرعی طور پر گناہ ہے، یہ اندر والا شخص کہہ رہا ہے کیونکہ دین ان کو پتا تھا نا۔ اور فرمایا کہ عمر دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ تو نے تجسس کیا ہے، جاسوسی کی ہے، جاسوسی کرنا بھی گناہ ہے۔ اور اس شخص نے یہ حضور کا فرمان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاں کوئی گناہ سامنے پکڑا جائے تو اس کی سزا ہے، جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جاسوسی کی اجازت صرف اس وقت ہے کہ جب آپ کافروں کے ملک کسی کے یعنی مسلمانوں کے کافروں میں، کافروں کے مسلمانوں میں جاسوس، یہ جائز ہے، لیکن مسلمان ہی مسلمانوں کے اندر جاسوسی کریں، یہ بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جاسوسی ہے کہ ہم جاتے جاتے کسی کے گھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہم نے کان لگا کے وہاں کھڑ گئے، رک گئے، سن لیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر، کس کی باتیں چل رہی ہیں، یہ جاسوسی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس وبا کے اندر بھی لوگ عام ہیں۔ تو فرمایا کہ جو گناہ ظاہر ہو، جو چیز ظاہر ہو، اس پر حکم ہے کہ شریعت کا حکم لاگو ہوگا جو ہوگا، لیکن کسی کے لیے جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جی ہمارے قاری صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہم دیکھیں گے یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کا کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے، اب میں نے اس کے پیچھے لگنا ہے، اس کے مسلح سے ہٹانا ہے اسے، تو پھر وہ پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز پکڑیں کہ ہم، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ کسی کے خلاف بھی، کسی اور کے خلاف اگر جاسوسی کریں گے شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو شریعت کا حکم بہرحال جو ہے وہ ظاہری چیز پر لگتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس کا حکم ظاہر پر لگے گا، باطن پر نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فقہ کتابوں کے اندر ایسے مسائل ہے لکھے ہوئے، طلاق دینے کے بعد کہا کہ جی میری نیت تو طلاق کی نہیں تھی، زبان سے اس نے طلاق کے لفظ ادا کیے ہیں، اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی لیکن طلاق ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہ اس نے زبان سے کہہ دیے، اس کی نیت اس کے باطن کا اعتبار نہیں ہے، اس کے باطن کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکام ظاہر پر لاگو ہوتے،